اتنی بہترین اخلاق والے نبی اللہ ان کو فرماتے ہیں وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے اللہ کے نبی ایمان والوں کے سامنے جھک جائیے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہماری گردن کا سریہ نہیں مڑتا، ہم کسی کے سامنے تواضع کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہیں، میاں بیوی کے اندر لڑائی، رشتہ دار سے لڑا ہوا، یہ وہ مصیبتیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ کی مدد رکی ہوئی ہے، ہمارے اعمال کی قبولیتیں رکی ہوئی ہیں۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جب بندے آپس میں لڑتے ہیں، جو بندے آپس میں لڑتے ہیں ان کے اعمال کو قبول نہیں کیا جاتا، روک لیا جاتا ہے، ان کے اعمال آسمانوں پر نہیں جاتے۔ آج رمضان المبارک کے اندر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان، کم سے کم درجے کا مسلمان بھی کوشش کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی عمل صالح کر لے، کچھ تلاوت کر لے، کوئی روزہ اچھے طریقے سے رکھ لے، کوئی رات کو تراویح پڑھ لے، کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی عمل میں اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدقسمتی سے اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، ہم اپنے دلوں کے اندر سے کدورتوں کو نکالنا سیکھیں، ہم اپنے دلوں کے اندر سے حسد کو نکالیں، ہم اپنے دلوں کے اندر دوسروں کی عظمت کو بٹھانا سیکھیں، دوسروں کی محبت کو ڈالنا سیکھیں، دوسروں کی عزت اور قدر کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا سیکھیں۔ اس طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ مال خرچ کرنا آسان ہو گیا، عبادت کرنا آسان ہے، تلاوت کرنا آسان ہے، لیکن ہم میں سے جو اکڑا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو نیچے کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس آیت شریفہ کو بار بار سامنے رکھنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام اس طریقے سے بندوں کے ساتھ، اپنی امت کے لوگوں کے ساتھ معاملہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ ایک صحابی ہیں، انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا جیسے بہت بڑی خوشی کے وقت کسی کا چہرہ چمکتا ہے، ذرا سا بھی اثر نہیں تھا کسی بیماری کا، ذرا سا بھی اثر نہیں تھا کسی افسردگی کا، کسی پریشانی کا۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ بندہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، چہرے کی حالت بدلی ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا جی ہم نے بڑے لوگوں کو دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا ہے، یہ وقت تو ایسا ہے کہ اس وقت کے اندر اچھوں خاصوں کی چہرے کی صورتحال بدل جاتی ہے۔ یہ آپ کے چہرے کے اندر چمک، یہ پہلے سے بھی زیادہ رونق، پہلے سے زیادہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بہت بڑی خوشی آپ کو ملنے والی ہے۔ یہ آپ کے چہرے کی حالت ایسی کیوں؟ فرمایا کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا تھا، جو آدمی اپنے دل کو دوسروں کے حسد سے، کینے سے، بغض سے، عداوت سے صاف رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو خاتمے کے وقت اس کا اثر اس کے چہرے پر ظاہر فرما دیتے ہیں کہ اس کے چہرے کے اوپر رونق ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک کی بات، یہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رسول پاک علیہ السلام سے سنا، اور حضرت ابو دجانہ یہ وہ صحابی ہیں، غزوہ احد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار ہاتھ میں لی اور آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس تلوار کو لے اور اس کا حق ادا کرے؟ بڑے بڑے صحابہ آئے، صدیق اکبر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، بڑے بڑے عشرہ مبشرہ، یا رسول اللہ ہم اس کا حق ادا کریں گے۔ آپ نے وہ تلوار کسی کو نہیں دی، حضرت ابو دجانہ کو دی۔ یہ وہ صحابی ہیں، اور یہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا کہ جو آدمی اپنے دل کو صاف رکھتا ہے اس کا اثر موت کے وقت اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا چہرہ ایسے تر و تازہ ہوگا، ایسی چمک ہوگی، ایسی رونق ہوگی، اور ایسی خوشی کے ساتھ وہ دنیا چھوڑ کر جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابی سامنے سے گزرے اور اس حالت میں گزرے کہ بائیں ہاتھ میں جوتیاں اٹھائی ہوئی ہیں، چہرے سے وضو کے قطرات گر رہے ہیں، یعنی تازہ تازہ وضو کیا ہوا ہے، مسجد میں آئے ہیں اور بائیں ہاتھ میں جوتیاں ہیں، سامنے سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ یہ صحابی گئے اور اپنی نماز پڑھی، پھر مجلس میں بیٹھ گئے۔ صحابہ نے یہ جملہ سن لیا، اگلا دن ہوا پھر یہی صورتحال،
اسی طریقے سے مجمع بیٹھا ہوا ہے، اسی طریقے سے یہی صحابی اسی طریقے سے بائیں ہاتھ میں جوتیاں ہیں، وضو کا پانی چہرے سے ٹپک رہا ہے، سامنے سے گزرے، پھر آپ نے فرمایا جس آدمی نے جنتی کو دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ تیسرا دن ہوا، پھر اسی طریقے سے یہ صحابی سامنے آئے، پھر آپ نے وہی جملہ فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ یہ کیا کرتے ہوں گے، کون سا عمل کرتے ہوں گے۔ میں چلا گیا ان کے گھر اور جا کر کہا جی میری ہو گئی ہے انبن اپنے گھر کے اندر، میں نے اپنے گھر میں نہیں رہنا، اگر آپ میرے چچا کے برابر ہیں۔ یہ قصہ ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص کا، اور حضرت سعد ابن ابی وقاص یہ عمر میں حضرت عمر بن العاص کے برابر ہیں، لہٰذا چچا جان کہا کہ اے چچا جان گھر میں کچھ مسئلہ ہو گیا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے گھر میں کچھ دن کے لیے ٹھہر جاؤں۔ کہاں بیٹا ٹھہر جاؤ۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر ٹھہر گیا، میں ساری رات نہیں سویا، میں آنکھیں کھول کے ان کو دیکھتا رہا اس انتظار میں کہ میں جب یہ سمجھے گے کہ میں سو گیا ہوں، یہ اٹھیں گے، پتہ نہیں کتنا روئیں گے، کتنا آہوزاری کریں گے، اور کتنی لمبی لمبی دعائیں کریں گے، اور پتہ نہیں کتنی لمبی لمبی نماز پڑھیں گے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کو جنتی کہا۔ لیکن ساری رات گزر گئی، جب تہجد کا وقت ہوا یہ اٹھے، تھوڑی سی نماز پڑھی اور نماز مسجد میں چلے گئے، اور جیسے عام لوگ زندگی گزارتے ہیں ویسے انہوں نے زندگی گزاری۔ میں نے کوئی خاص عمل ان کا نہیں دیکھا، میں ایک دن ان کے پاس رہا، میں دوسرے دن ان کے پاس رہا، میں تیسرے دن ان کے پاس رہا، میں دن میں بھی دیکھتا رہا، میں رات کو بھی دیکھتا رہا۔ جب 3 دن گزر گئے میں نے کہا چچا جان کوئی لڑائی لڑوئی تو نہیں تھی، میں نے تو یہ بات سنی تھی اللہ کے نبی سے، اور میں تو اس تحقیق کے اندر آپ کے گھر میں آیا تھا کہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہیں، میں نے تو کوئی عمل نہیں دیکھا۔ کہا کہ بیٹا میرا عمل صرف یہ ہے کہ میں اپنے دل کو ساری دنیا کے مسلمانوں سے صاف رکھتا ہوں، میرے دل میں کبھی حسد نہیں ہے، کسی کے بارے میں نفرت نہیں ہے، کسی کے بارے میں بغض نہیں ہے، کسی کے بارے میں عداوت نہیں ہے، کسی کے بارے میں کچھ نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، ہر آدمی کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، ہر آدمی کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتا ہوں، اپنے آپ کو ہر ایک سے کمتر سمجھتا ہوں۔ کسی بندے کی جو چاہے میں سنتا رہوں، لیکن میرے دل کے اندر کسی بندے کے بارے میں کچھ نہیں آتا۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے کہ چچا جان یہی بات ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کی نیکیاں اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ان نیکیوں کے ساتھ اس نیکی کا اضافہ کریں کہ ہم نے اپنی آپ کی بھی اصلاح کرنی۔ ہم میں سے جو آدمی جس سے لڑا ہوا ہو، جس سے اس کی عداوت ہو، جس سے اس کی دشمنی ہو، جو آدمی پہل کرے گا اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور رسول پاک علیہ الصلاۃ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ ناراضگی حرام ہے۔ ایک آدمی نے اگر دوسرے مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دیا، یعنی اس سے بات چیت نہیں کی، ثم مات دخل النار، پھر وہ مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کے الفاظ ہیں جس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی سے بات چیت کو چھوڑ دیا، 3 دن سے زیادہ ہو گیا، اور پھر وہ اسی حالت میں مر گیا، دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں۔ ڈریں ہم ایسے اپنے کرتوتوں سے، اپنی ایسے گندے دلوں سے جو حسد سے بھرا ہوا ہے، جو بغض سے بھرا ہوا ہے، جو کینوں سے بھرا ہوا ہے، جو نماز کے باوجود اس کا کینہ ختم نہیں ہوتا، تسبیحات کے باوجود حسد ہمارے دلوں سے نہیں نکلتا، تلاوت کے باوجود وہ دل کے اندر سے دنیا کی محبت نہیں نکلتی۔ ایسے دلوں کو ٹھیک کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اور ایک اور حدیث پاک ابو داؤد شریف کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے پورا 1 سال کسی مسلمان کو چھوڑ دیا، اس سے بات چیت کو چھوڑ دیا، فَهُوَ كَصَفْكِ دَمِهِ، اللہ کے ہاں وہ ایسا ہے جیسے اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قتل کے برابر گناہ ہے، سال پورا چھوڑنا قتل کے برابر گناہ، 3 دن سے زیادہ چھوڑنا حرام، اور 3 دن سے زیادہ چھوڑنے کے بعد اگر کوئی مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ ساری وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ ہیں جن کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو صحیح بنانے کی کوشش کریں۔ دین صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں، دین صرف روزہ رکھ لینے کا نام نہیں، دین تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، پوری ایک زندگی ہے جس کے اندر معاملات بھی ہیں، جس کے اندر عبادات بھی ہیں،
ہیں، جس کے اندر معاشرت بھی ہے، جس کے اندر اخلاقیات بھی ہیں، جس کے اندر معیشت بھی ہے، جس کے اندر نظام حکومت بھی ہے، جس کے اندر نظام تعلیم بھی ہے، سارے کے سارے دین کو اپنے گھروں میں لائیں گے، اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں گی اور اللہ کی طرف سے کامیابیاں ہمیں ملے گی۔ اللہ پاک اپنے فضل سے نصیب فرمائے۔